السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر بنات کے مدرسے میں عالمہ لڑکیوں کو پڑھانے والے مدرس یعنی مرد حضرات ہوں تو یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں سامعین کرام، عام طور پر عالمہ لڑکیوں کے مدرسے میں پڑھانے والے مدرس یعنی مرد حضرات ہوتے ہیں، تو کیا مردوں کا عورتوں کو یعنی عالماؤں کو پڑھانا درست ہے؟ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور اگر صحیح ہے تو کہاں تک درست ہے؟ آئیے اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سناتا ہوں، پھر اس سے بعد علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ بس آپ سب سے گزارش ہے، ویڈیو بہت خاص ہے، آپ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں۔ چینل پر اگر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ حضرات سماعت فرمائیں، جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ عنوان: باپردہ لڑکیوں کی کلاس میں مرد کا پڑھانا۔ سوال: کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی دینی گھرانے سے تعلق رکھنے والی طالبہ میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کرنا چاہے جس میں پڑھنے والی صرف طالبات ہیں اور کوئی طالب علم یا عملہ کا مرد طالبات کی طرف نہیں جا سکتا، البتہ اس میں مرد اساتذہ پڑھاتے ہیں اور طالبہ کلاس میں باپردہ بیٹھتی ہیں اور اسے ڈاکٹر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عورتوں کے تمام امراض کا علاج کر سکے اور انہیں مرد ڈاکٹروں کے پاس نہ جانا پڑے، کیا اس طالبہ کے لیے ایسے میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ تھا سامعین کرام دارالعلوم دیوبند سے کسی صاحب نے سوال کیا تھا، اب آپ حضرات اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احناف کے نزدیک اگر کسی کمرے میں عورتیں یا لڑکیاں ہوں اور کوئی اجنبی مرد ہو تو اجنبیہ عورتوں کے ساتھ خلوت محرمہ پائی جائے گی اور جائز نہ ہوگا، البتہ صورت مسئلہ میں اگر کوئی دیندار طالبہ کلاس میں مکمل باپردہ رہتی ہے اور دیگر طالبات کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ برائے نام ہو تو علاج و معالجے کی ضروری تعلیم کے لیے باپردہ طالبہ کے حق میں اس طرح تعلیم حاصل کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے تاکہ مسلمانوں میں باپردہ لیڈی ڈاکٹرز ہوں اور مسلم خواتین کو علاج و معالجے کے لیے اولین درجے میں قابل اعتماد مسلم لیڈیز ڈاکٹرز مل سکیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، جس میں سوال اور جواب کی روشنی میں آپ حضرات کو میں نے سنایا ہے۔ اب آپ حضرات علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی سماعت فرمائیں، یہ بھی بہت اہم فتویٰ ہے، اس کو بھی آپ مکمل سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے لڑکیوں کو پڑھانے کا حکم۔ سوال: میں چونکہ ٹیچر کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں جس میں 9ویں اور 10ویں جماعت کی لڑکیاں بھی شامل ہیں جنہیں میں پڑھاتا ہوں، مجھے اپنے شعبے کے متعلق احکامات جاننے ہیں۔ جواب: اگر آپ جس ادارے میں پڑھاتے ہیں وہاں لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے مخلوط تعلیم نظام قائم ہو تو شرعاً مخلوط تعلیم نظام درست نہیں ہے، اس لیے ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھانا بھی درست نہ ہوگا۔ شرعی حکم یہ ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کا تعلیمی نظام اختلاط سے پاک اور شرعی پردے کے ماحول میں ہو، جہاں لڑکوں کو مرد اور لڑکیوں کو خواتین معلمات پڑھائیں۔ اسی طریقے سے مرد استاذ کا بالغہ یا قریب البلوغ لڑکیوں کو پڑھانا، اسی طرح کسی عورت کا بالغ یا قریب البلوغ لڑکوں کو تعلیم دینا بھی شرعاً درست نہیں ہے، البتہ اختلاط سے پاک ماحول ہو اور شرعی شرائط کا لحاظ کیا جاتا ہو، یعنی اگر لڑکیاں باپردہ ہو کر قریبی تعلیم گاہ میں آئیں اور لڑکوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو اور پڑھائے جانے والے مضامین و کتب میں خلاف شرع کوئی بات نہ ہو اور استاذ اور طالبات کے درمیان دیوار یا پردہ حائل ہو تو پڑھانا جائز ہوگا۔ نیز اس کے ساتھ کبھی کسی غیر محرم عورت سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو بوقت ضرورت بقدر ضرورت بات کرنا جائز ہوگا، بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ نیز ہنسی مزاح کرنے یا اس کا جواب دینے کی بھی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ یہ امر سخت گناہ ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ عصری تعلیم گاہوں میں مذکورہ شرائط کا لحاظ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔
لہٰذا اگر کوئی شخص مخلوط تعلیم ادارے میں پڑھا رہا ہو تو پہلے وہ کوشش کرے کہ اس ادارے میں شرعی ماحول قائم ہو جائے۔ اگر اس کی آواز مؤثر نہ ہو تو جب تک متبادل انتظام نہ ہو اپنی ذات کی حد تک شرعی احکام، نظروں کی حفاظت، بلا ضرورت بات چیت اور ہنسی مزاح سے اجتناب وغیرہ کی رعایت کرتے ہوئے وہاں تدریس کرے، اور کسی غیر مخلوط تعلیم ادارے میں تدریس کی کوشش جاری رکھے۔ جیسے ہی غیر مخلوط تعلیمی ادارے میں ملازمت میسر آ جائے وہاں منتقل ہو جائے فقط، واللہ تعالی عالم۔